صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ اتوار کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر، یعنی جو پسند آیا اسے اپنا لیا، جو پسند نہیں آیا اسے چھوڑ دیا. ایسا نہ کرو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے بڑے عالم تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہود تھے اس میں سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور کعب بن عجرہ، کعب احبار، یہ سب بڑے علماء تھے یہود کے. ان کے جی میں خواہش پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو باتیں تھیں اس پر ہم عمل کریں. مثال کے طور پر جمعہ امت محمدیہ علی صاحبیہ صلوات و تسلیم کے لیے بہت ہی بڑا، بہت ہی مبارک دن ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سنیچر کا دن، ہفتے کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا اسلام میں نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہی ہے کہ سنیچر کے دن بے حرمتی کرو، اس کا مذاق اڑاؤ. ایسا تو حکم نہیں ہے، تو ہم کیوں جیسے جمعے کا کرتے ہیں ویسا ہفتے کا بھی کر لیں تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے. اور اون کی چربی جیسے کہ بتا دیا، اور اونٹنی کا دودھ اس وقت جائز نہیں تھا. اب اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ اونٹ کا دودھ پیو، اونٹ کی چربی کھاؤ، فرض. تو یہ خواہش پیدا ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ خواہش کا اظہار فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دیا، نہیں، اسلام میں پورے داخل ہو گئے. اب اسلام میں آنے کے بعد ادھر ادھر مت دے، یعنی تورات کو، انجیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہر کس نہ دے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے، زللتم بولتے ہیں پھسلنے. آدمی بارش میں کیسے سنبھل کر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اگر تم پھسل گئے تمہارے پاس واضح احکام ماننے کے بعد. واضح حکم کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلو. فَعْلَمُوا، ایک بات جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے. پکڑنے پر آیا تو بچ کر نہیں جا سکتے. ہاں، فوراً نہیں پکڑو. حکیم، حکمت والے. ادھر گناہ کیا، ادھر پکڑ لیا تو کون باقی رہے گا. قرآن میں اللہ 3 جگہ میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اگر آدمیوں کے گناہوں پر اللہ فوراً پکڑ کرتا تو دنیا میں ایک جانور نہیں جیتا. ایک جانور، نہ مکھی رہتی نہ مچھر رہتا. کیوں؟ پوری دنیا جو قائم ہے انسان کے لیے قائم ہے. جب انسان گناہوں کی وجہ سے اب اللہ میں پکڑیں گے تو ایسی صورت میں انسان نہیں رہے گا تو کسی کو رکھا اللہ میں وہ کیا پائے. جتنی دنیا بنایا ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. سب کس کے لیے؟ صرف انسان کے لیے پیدا کیا. انسان کے لیے پیدا کیا. انسان فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں. شادی میں
کیا نہیں کرتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ دلہا اور دلہن کے. دلہا اور دلہن سب استعمال کرتے ہیں. دلہا اور دلہن وہ تو اس وقت میں ان کو کھانے میں بھی جی نہیں چاہتا ہے، بہت ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں، لیکن انتظام کتنا ہوتا ہے؟ لاکھوں کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے بندوں کے لیے اتنی بڑی دنیا قائم کرتا ہے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نافرمان بندے تھے، کفار، مشرکین، یہودی وغیرہ، بڑے بے حیا ہو کر یہ کہا کرتے تھے جو حکم اللہ کو دینا ہے وہ اللہ سامنے آ کر ہمیں دے. اللہ میں نہیں آتے کیا؟ فرشتے سامنے آئے، ہر ایک کے پاس سامنے آئے، آ کر ہمیں بولیں کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، تب جا کر ہم کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اگر یہ خواہش پوری ہونا ہو تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایسا عذاب قائم کریں گے کوئی باقی نہیں، کوئی باقی نہیں. حل ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئیں؟ کس میں؟ سائے میں. کس کے سائے میں؟ ابر کے سائے میں. والملائکہ، اور فرشتے آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوا قضی الامر، معاملہ صاف ہو جائے. جیسے فون میں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے سارا کا سارا اچانک، ویسے پوری دنیا ڈیلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وہی اللہ ترجع الامور، یاد رکھو سارا معاملہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب بات بیان کرتے ہیں، اللہ ہم کو سمجھائے. دیکھو بارش کون برساتا ہے؟ اللہ میں برساتا ہے. اناج کون دیتا ہے؟ اللہ میں دیتا ہے. اولاد اللہ میں دیتا ہے. حالانکہ اولاد ماں باپ کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں، اور اناج زمین سے ملتی ہے، اور بارش ابر سے ملتی ہے، لیکن سب اللہ نے کی طرف سے. جب سب چیزیں اللہ کی طرف سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں ساری چیزیں جب میری جانب سے ہے تو تم یہ کیسے تصور کرتے ہو، کیسے لوگوں کو یہ بہکاتے ہو کہ براہ راست ہم اللہ سے نہیں لے سکتے ہیں بلکہ اولیاء اللہ سے لے سکتے ہیں. اللہ میں سے لینا آسان نہیں ہے، درمیان میں اولیاء اللہ کو واسطہ بنائیں گے تو لیں گے. یہ کیا کہاں کا طریقہ ہے؟ ساری چیزیں جب اللہ کی ہیں، مخلوق پوری کی پوری اللہ کی محتاج ہے، تو ایسا تصور کیوں قائم کرتے ہیں؟ ایسے تعلیمات کیوں پھیلاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو ساری چیزیں واللہ ترجع الامور، ہر کام، ہر چیز، یہاں تک کہ پارے 7 میں آ رہا ہے انشاءاللہ. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. دنیا میں کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں، لیکن کسی درخت سے کسی پتے کا گرنا ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لوگ آپس میں بچپن سے بولتے آتے ہیں، ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر گرتا نہیں. یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی بولتے نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے. یہ عقیدہ ہمارے بڑے ہمارے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں. جب پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں گرتا ہے تو بیچ میں اولیاء اللہ کہاں سے آ گئے؟ بیچ میں حضرات انبیاء کیسے آ گئے؟ نہیں. ہاں، حضرات انبیاء کو، حضرات اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ ان کو دیکھ کر ان کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی بنے. ہم اپنی مرضی سے کوئی زندگی میں کوئی طریقہ ایجاد نہ کریں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے، اصل میں نبی علیہ السلام سے نہیں، امت سے. کیا؟ جتنے یہود، جتنے نصارہ تورات کے انجیل کے عالم ہیں ان سے جا کر پوچھو ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اتارا بندوں کی اصلاح کے لیے.
کہ میرے بندے میرے طرف متوجہ ہو. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے. کیوں بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرات انبیاء کی اولاد ہے، بڑے بڑے علماء اس میں ہیں. پوچھو کم آتے ہیں نہ من آیت بینہ، کتنی ہماری قدرت کی نشانیوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا، اتنا کھول کھول کے بیان فرمایا، کہیں بھی جھول نہیں ہے، شک اور شبہ کی کہیں گنجائش نہیں. اب دی یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسے ہم بدل دیں، اپنے طرف سے کوئی دوسرا رکھیں. یعنی قرآن سے، حدیث سے، سنت سے ہمیں ایک طریقہ ملا، اس طریقے کو اٹھا کر ہم نے رکھ دیا، وہ جگہ میں ہم نے اپنا ایک طریقہ رکھا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے گا ہمارے طرف سے نعمت آنے کے بعد، یہ حکم بھی ایک نعمت ہے. جتنی شریعت کے احکام میں ہر ایک نعمت ہے. جیسے مثال کے طور پر وضو میں کلی کرنا، یہ ایک نعمت ہے. ناک میں پانی لینا، یہ بھی ایک نعمت ہے. دونوں ہاتھ یہاں تک دھونا، یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اب ان ایک نعمت میں سے کسی کو نکال کر اپنے طرف سے کوئی نیا طریقہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا. دیکھو نماز ہماری صحیح ہو نہ ہو تو وضو بھی ہمارا صحیح ہونا ضروری ہے. وضو بھی حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں نبی علیہ السلام پر نماز کو تو فرض قرار دیا، لیکن زمین میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل کو بھیجا. حضرت جبرائیل وضو بنا کے دکھائے نبی علیہ السلام کو، کہا کہ ایسا وضو بناؤ، اور پھر نماز تک سکھایا. 2 دن 5 10 نمازیں آ کر حضرت جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو سکھایا. 2 دن آئے حضرت جبرائیل. اب 2 دن آ کر نماز سکھانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو نماز سکھایا ممبر پر کھڑے ہو. جب سجدے کا موقع آیا تو نبی علیہ السلام ممبر سے اتر کر سجدہ کر کے صحابہ کو دکھایا. اب فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. تو نماز دیکھ کر سیکھنے کی چیز ہے، کتاب سے پڑھ کر نماز نہیں آئے گی. کتاب دیکھ کر وضو نہیں آئے گا. وضو میں جو سنتیں ہیں، سب سے پہلے وضو میں جو سنتیں اسے اپنانا ہے اپنی زندگی میں. وضو میں تو 4 فرض ہیں، لیکن سنتیں 11 سنتیں ہیں، ان سنتوں کا اپنانا ہے. پھر آداب بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو بنا کر نماز پڑھنی. اب ہدایت کرتے ہوئے نماز میں سنت کے مطابق پڑھ لیا. پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں. یہ فضیلت اس وقت میں ہے، جیسا آئے ویسا وضو بنایا، جیسے نماز پڑھ لیا اور ہم امید لگا لیا کہ ہمارا نہیں ہوگا. نبی نے جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جبرائیل نے نبی کو سکھایا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو. آج تک نماز میں پڑھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. فکر ہو تو آدمی کی زندگی میں صحیح نماز آ جائے گی. سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیۃ بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے کھلی نشانیاں کتنی دی ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے گا. دیکھو یہ ایک سنت امت سے کب ختم ہوتی ہے؟ یہ ایک بدعت جب امت اپنا لیتی ہے تو یہ ایک سنت سے امت کو محروم کر دے میں اللہ نے. یعنی اپنے طرف سے ایک طریقہ لایا تو یہ ایک سنت ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی. بدعت اتنی منحوس چیز ہے، رسم رواج وغیرہ، اس کی وجہ سے آدمی شریعت پر جمع نہیں رہتا ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یعنی شریعت سے اسے وحشت ہوتی ہے. وحشت کے معنی انفیکشن ہو جاتا ہے. جب سنت کو سنتا ہے، حق کو سنتا ہے، فوراً اس کے بعد الرجی ہو جاتی ہے. بھائی فلاں چیز کھا لی الرجی ہو گیا.
لا ہوا الرجی ہو گیا بولتے ہیں. تو دین جو حق جو آتا ہے وہ جیسے سنتے ہیں الرجی آ جاتا ہے انسان. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت اس کے اندر غالب ہوتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. دنیا کی محبت سارے گناہوں کے جڑ ہے. جتنے گناہ ہیں ہر گناہ کو اگر ہم کھول کر دیکھیں گے تو دنیا کی محبت اس کے اندر غالب آتی ہے تو گناہ کر بیٹھتا ہے. اس کو اللہ نے فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دنیاوی زندگی کو خوب سنوار کر سنگھار کر پیش کیا گیا ہے. اب جو کچھ نماز پڑھ لیتا ہے کچھ دین پر عمل کر لیتا ہے اس کے ہاں کچھ نہ تنگی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے. اب وہ کیا بولتا ہے بڑا نماز پڑھا تھا, نماز پڑھو تجھے کیا ملے گا تجھے. مسلمان پوچھتا ہے سنے نہیں کیا, کچھ نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں کچھ نماز نہیں پڑھتے ہیں, ان کے پاس خوب اللہ میں مال دے کر اولاد دے کر اور یہ دے کر وہ دے کر اسے چھوڑتے ہیں. تو وہ اسے دیکھ کر بولتا ہے کیا بولتا ہے بڑا نماز پڑھا, اذان سنتے ہی مسجد پہ جاتے کہاں جاتے نماز پڑھا نماز پڑھ جا. بولتے ہی نہیں بولتے. بولنے والا رام سامی مون سامی کیا وَيَسْخَرُونَ اللہ میں بولتے ہیں مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. جب دین پر وہ چلنا چاہتا ہے تو جو جن کو اللہ نے دنیا دے دیا ہے وہ دنیا والے جن کے پاس دنیا کے اعتبار سے کسی بھی حیثیت سے وہ کچھ آگے بڑھ گئے ہیں تو دین پر چلے گا تو اسے تکلیف آئے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سوچ کر کہو کیا بول رہے ہو. تھوڑی دیر سر جھکایا پھر کہا جی یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا ذرا سوچ کے بتانا کیا بول رہے ہو. دل گردے کی بات ہے یہ, زبانی جمع خرچ نہیں ہے, صرف چیخو چلاؤ. وہ اہل بیت سے بڑی محبت ہے, عاشقان اہل بیت ہیں, یہ بول دینے میں کافی نہیں ہے, جلوس نکالنا کافی نہیں ہے. تو 3 مرتبہ بول دیا جو حضرت عمر نے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ, فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آگے فاقہ تمہارے پاس اتنی تیزی سے آئے گا جتنا اندر کا پانی موج میں تیزی سے آتا ہے. یہ حدیث ہے, مشکاۃ شریف میں حدیث ہے. تو دین پر جب چلنا شروع کرے گا تکلیف آئیں گی. قرآن پاک میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو آسمان سے دسترخوان نازل ہونا شروع ہو جائے گا؟ نہیں, آزمائشیں ہوں گی. کلمہ پڑھ لیا تو آزمائشیں ہوں گی. یاد رکھو اللہ نے بولتا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. پارہ 20 میں ہے, 21 میں 20 ہی میں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے قیامت کے دن پر, بھائی مجھے قیامت میں اللہ کے سامنے جانا ہے, تو روزی کی تنگی, معاش کی تنگی, محلے کے اندر جو کچھ رسوائی ذلت وغیرہ سب کو برداشت کر لینا ہے, صبر سے کام لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. اب آگے جو آیت ہے ہم گھر بناتے پہلے ووٹ لکھو لگاتے اس کو نہیں وہ تو مارچ کا مہینہ آیا تو مولوی بردہ کو لکھو دے تو نیت لکھو کیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ میں ایسی روزی دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے دیتے ہیں. تو ایمان والوں کا نہیں دیتے ہیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اس وقت تمہارا پر تنگیاں آ رہی ہیں, پریشانی آ رہی ہیں, چاروں طرف سے تم معاش کے اعتبار سے کہیں سے بیوی بچوں کو پالو, اس سلسلے میں تم کو طرح طرح کی پریشانی آ رہی ہیں,
ہمت مت ہارنا، ہمت مت ہارنا، اللہ میں بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اس کے بعد ایسا راستہ کھولیں گے، بے حساب دیں گے، بے حساب دیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب تقوی والوں کے لیے ہے، یاد رکھو۔ اوپر جو دیا گیا ہے وہ پکڑنے کے لیے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان میری باتوں کو بھلا دیتا ہے، فلما نسوا ما ذکروا به، قرآن کو بھلا دیا، حدیث کو بھلا دیا، سنت کو بھلا دیا، شریعت کو بھول دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اب اللہ ڈنڈا نہیں پکڑتے۔ پارے ساتھ میں ہے کیا فرماتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دنیا کے سارے دروازے اس پر ہم کھول دیتے ہیں، پورے دروازے کھول دیتے ہیں، شہد بھی دے دیا، مال بھی دے دیا، عزت بھی دے دیا، سب بھی دے دیا، اب انہیں خوش، ہم نے کیا سمجھتا میں اللہ کا VIP۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ مگن ہو جاتا ہے، اخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، اب ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا میرا، اب کچھ نہیں ہوگا اب اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو دین چھوڑے گا تو دنیا آئے گی، یہ دنیا جو آ رہی ہے اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اللہ میرا مقرر ہے۔ فرعون کے بارے میں کتنی مرتبہ سنے رہیں گے، سر میں درد آیا اسے، سر میں درد آیا، بخار اسے معلوم کیا، جب اللہ نے پکڑنے پر آئے تو آج تو دنیا یاد کرتی ہے، ہزاروں سال ہو گئے فرعون اور فرعون والوں کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے۔ دیکھو کٹر سے کٹر کافر، فرعون نام رکھنا پسند نہیں کرتا، فرعون نام ہی پسند نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اتنا دنیا کا خبیث ترین آدمی تھا، لیکن اللہ نے دنیا کیسے کھول دیا، نمرود کو کیسے دنیا کھول دیا۔ آج بھی دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، جتنے اللہ کے نافرمان ہیں کیسے اللہ نے دروازے کھول کر رکھے ہیں۔ اب نام لینا اچھا نہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی باغیوں کا کیا نام ہے؟ دو چار نام جو اللہ نے قرآن میں لیا وہ نام میں بھی لے لیا، نمرود کا نام ہے اور فرعون کا نام ہے، قارون کا نام ہے۔ قارون کون معلوم؟ تورات کا حافظ تھا، شاندار پڑھتا تھا، جیسے قرآن پاک کو قاری لوگ پڑھتے ہیں ویسا تورات کو قارون شاندار پڑھتا تھا، لیکن کیسا پکڑا گیا؟ پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ قیامت تک دھستا رہے گا، اب بھی دھس رہا ہے، اب بھی دھس رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سا زمانہ ہوا، کان الناس امۃ واحدہ، جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ان سے جو اولاد ہوئی تقریباً 1000 سال تک دنیا پورا کا پوری دنیا ایک اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والے تھے۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 10 انبیاء ہیں، 10 سلسلہ ہے نسب کا۔ دیکھو یہ جو بہت مشہور کر دیا ہم لوگوں نے کہ پہلے زمانے میں امتیوں کی عمریں لمبی لمبی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، صرف نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس تھی، وہ معجزہ کے طور پر کیا تھا، وہ 950 برس میں 9 جنریشن کو دیکھا حضرت نوح علیہ السلام، 9 جنریشن بھی جب اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے 10واں جنریشن آ کر جب اللہ کی نافرمانی میں تل گیا، تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس قوم کو برباد کر۔ 9 جنریشن میں سامنے سے گزر چکے ہیں تیری نافرمانی کرتے کرتے، میں بھی ان کو سمجھاتے سمجھاتے، اب یہ 10واں جنریشن ہے، آپ ان کو ہرگز نہ چھوڑو، ختم کرو ان لوگوں کو، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ بہت مشہور کر رکھے ہیں پہلے زمانے میں لمبی لمبی عمریں تھیں، نہیں، پہلے زمانے میں پہلے لمبی لمبی عمریں نہیں تھیں۔ حضرت انبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سب سے زیادہ عمر ملی، اور وہ بطور معجزہ کی ملی، جسے حضرت انبیاء کو معجزہ ملتا ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اب اس کے بعد ادریس علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، بے دینی بڑھتے بڑھتے کفر و شرک کا ماحول پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کو بھیجا، ماننے والوں کو خوشخبری دے جنت کی، نہ ماننے والوں کو جہنم کا عذاب سنائے، مبشرین و منذرین، اور جسے بھی ہم نے بھیجا
ان کے پاس ہم نے احکام بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اس وقت کے اعتبار سے وہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں ان کو دے کر ہم نے بھیجا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا، داؤد علیہ السلام نے زبور دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو انجیل دیا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. تاکہ فیصلہ کرے انبیاء علیہ السلام جس میں لوگ آپس میں اختلاف کریں گے. جہاں کوئی بات جھگڑے کی آئے گی تو انبیاء علیہ السلام اس پر فیصلہ کریں گے. فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی نازل فرمایا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ قرآن پاک میں غالباً 4 جگہ یہ پہلی مرتبہ ہے. غور سے سنیں اس کا مطلب. اگر اس کا مطلب غور سے سن لیں گے تو اس کے بعد ہم یہ نہیں بولیں گے کیا وہ مولوی صاحب ایسا بولتے نہ وہ مولوی صاحب یہ بولتے نہ نہیں، یہ نہیں بولیں گے. یہ آیت سنو. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ. دین کے کسی مسئلے میں اختلاف نہیں کرتے ہیں کوئی، الا مگر الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینۃ، مگر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت مکمل آ چکی ہے. بینہم، بطور حسد کے یہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں، ورنہ حقیقت وہ جانتے ہیں کہ یہی دین ہے. میں بہت پہلے کی بات 10-15 سال ہو گیا ہوگا، ایک بیان میں ایک بات بول دیا، وہ کیا بولے وہی بولتے ہیں. اس میں سے ایک صاحب مجھے نہیں معلوم، بہت سارے مولوی کے پاس گئے کہ انہوں نے یہ بول دیا، بتاؤ کیا بات ہے. پتہ نہیں کتنے مولویوں کا چکر کاٹا، سب نے کتابیں کھولنا شروع کر دیا. اس کے بعد سب نے کہہ دیا دیکھو جو بول رہے ہیں وہی سے. سب خاموش ہو گئے. اب انہوں نے پوچھا تو آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں، آپ لوگ کیوں ایسا بولتے ہیں؟ پوچھا ان علماء سے. وہ لوگ کیا کرنا، ہم نہ بولنے ہمت اس نہیں، انہوں نے ہمت سے بولا دی. ایڈریس دے سکتا ہوں یہ کہاں کا قصہ کیا ہوا اگر پورا، لیکن نہیں، پرانی بات ہے 10-15 سال پہلے کی بات. سب جانتے ہیں دین کیا ہے، لیکن چونکہ اب لوگ یہ کرتے ہیں تو ہم لوگ کا ساتھ دیں، اس لیے ہم کو اللہ نے معاف فرمایا. ہر یہ جانتا ہے دین حق کیا ہے. کیوں؟ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ دین نہیں ہے. چاہے کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل ہو، کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل ہو، اگر وہ سنت کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے. حدیث ہے مردود ہے. شیطان کا مردود ہونا سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں؟ ویسے ہی کتنی اچھا عمل کیوں نہ ہو لیکن وہ عمل مردود ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب کیا کرتے ہیں، کوئی کام آ گیا تو اسے نا اچھے سے اچھا بنا کر بیان کرتے ہیں. کیوں؟ لوگوں میں رواج ہے. اب لوگوں کا رواج کو ختم کریں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، کیا کریں گے. نہیں، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لوگ کیا کریں گے، کوئی دے رہا ہے تو دینا بند کرے گا، ایسا کرنا. لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج مولویوں کو دے گا تو کچھ دو. اب وہ مولوی اگر اس کے سامنے دین بولے گا تو وہ دینا بند کرے گا نا، اور کچھ کرے گا. اللہ یرزق من یشاء، اللہ میں بولتے ہیں ہم روزی دیں گے اسے، ہم دیں گے اسے. آج مسئلہ اسی میں ہے. جیسے ایک مرتبہ قرآن خوانی کے بارے میں اٹھا کر دکھا دو کسی بھی مولوی سے لے کر کہ وہ کہیں ہے تو مجھے بتا دو. قرآن خوانی کا ثبوت کہیں بھی کتاب میں مجھے مل جائے. اب کئی وہ کرتے ہیں تو سب بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی خاموش بالکل کر لیتے ہیں. بالکل مدرسے والے بھی بولتے ہیں. میں نالے کی مسجد میں بولا ہوں تو وہاں سے بات یہ آئی کہ حضرت رشیدیہ میں تو بیچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام فرمایا، رشیدیہ میں بند کر دیا. اب رشیدیہ میں جاتے ہیں قرآن خوانی کے. بہت پہلے کی بات ہے، 10 سال پہلے کی بات ہے. اب رشیدیہ میں بھی کوئی قرآن خوانی کے لیے نہیں جاتے. کیوں؟ یہ بات معلوم ہے. رشیدیہ میں ہی بہت بڑے اللہ والے آج بھی ہیں، سیف الدین حضرت سبیل الرشاد میں. اور وہاں رشیدیہ میں صرف علماء کو ایک مرتبہ جمع کیا گیا، 10 بجے سے لے کر شام کے عصر تک کے لیے. صرف حضرت ہی بیان کریں گے اور کوئی بھی نہیں. بیان کریں گے، تھکیں گے، بیٹھیں گے، پھر چائے بائے ہوگی، پھر بیٹھیں گے، پھر تھکیں گے. تو اس میں حضرت نے، میں بھی اس مجلس میں ہوں، انہوں نے صاف صاف کہا قرآن خوانی جائز نہیں ہے.
انہوں نے بھی کہا. اب میں کیوں کہا ایک مجلس میں بات میں نے کہا اس لیے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ایصال ثواب ہو. مصیبت کیا ہے معلوم کیا؟ یہ قصہ سنا تو ہنسی چاہیں گی لیکن ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام. بائی کا واشنگ مشین لیے بائی کا کہیں بولا تو 3-4 بائی کا ہے ماں بیٹی ایسا گھر کے مرد بنے سے بھی ہیں. یہ لوگ جا کو واشنگ مشین لے لو گا. امام کو بولا کو قرآن خوانی کرتے کیا اسے اسٹارٹ کرنے سے اوپن کرنے. دیکھا ان کا واشنگ مشین اوپن کرنے کے بعد علماء آئے وہ افسوس ہے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر تکبیر بن گئی. اب بتاؤ قرآن کی کتنی بے حرمتی ہوئی. یہ ایک واشنگ مشین اس وقت میں جب بول رہا ہوں اس وقت کی واشنگ مشین 3-4 ہزار سے بڑھ کر ہی نہیں، آج 15,000 20,000 ہے. یہ بول رہا ہوں سے بھی 10 سال پہلے کی بات ہے، 56 اب کی باتیں نہیں. ہوا اور آئے علماء، امام بھی آئے جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اچھا گھر کتنا بڑا بن گیا، وہ پتے کا گھر پورا گھر ملا تو ایک اچھا وہ گھر میں وہ لوگ جا کر خالی اس کے پورا گھر ایج کا تو اس میں پورا چلوٹری بھی اس میں تھے، حمام بھی اس میں، سب بھی اس میں تھے اور گھر پتے کا. وہ سب بولتا ہوں کیوں بولتا ہوں؟ قرآن کی بے حرمتی کرنے کے لیے دیکھو آدمی کتنا تیار ہو جاتا ہے. اور پہلے تو میں بولتا ہوں قرآن کہاں جائے بات بولتا ہوں کیوں؟ خیر خواہی کے لیے بولتا ہوں. ایک تو قرآن کی بے حرمتی نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ایصال ثواب چاہتے ہیں وہ ایصال ثواب کیا ہوگا؟ واشنگ مشین اسٹارٹ کرنا ایصال ثواب کیا ہوگا؟ اس کے لیے بسم اللہ بولو تو ہمیں بڑھت دبائے تو ہر کام کے شروع میں اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ بولو، ہر کام کے شروع میں فرمایا. وہ تو آتا نہیں ہمیں. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے ایمان والوں کی. لوگ جس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، لوگ پورے اختلاف کرتے ہیں لیکن اللہ نے کسی کو چاہ لیا نہیں اس کو سیدھے راستے پر لے جانا ہے. قیامت کی صبح تک 1500 سال ہو چکا، 1500 سال. اب اس کے بعد قیامت پتہ نہیں کب آئے گی. اس زمانے سے آج اور قیامت تک برابر ایک جماعت رہے گی. وہ کروڑوں میں نہیں رہے گی، اربوں میں نہیں رہے گی، وہ ہزاروں میں رہے گی، نہیں تو 100 میں رہے گی. کیوں؟ ایمان والے ہمیشہ کم ہی رہیں گے. قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا. قرآن بھرا ہوا ہے. جہاں آپ دیکھیں گے قلیل وہاں فوراً اللہ میں بولیں گے اور تھوڑے لوگ ماننے والے کی مقدار کم ہی ہوگی. نہ ماننے والوں کا مجمع ہزاروں کا ہوگا، لاکھوں کا ہوگا. بھئی 1 لاکھ آدمی جمع ہو گئے، 1 کروڑ آدمی جمع ہو گئے. وہ دین نہیں. دین کی باتیں جو دین سیکھنے کے لیے ہوتی ہے وہ مجمع چھوٹا ہی ہوگا ہمیشہ، لیکن یہ جماعت قیامت تک رہے گی. دین کبھی کمی نہیں آئے، کمی نہیں آئے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ 1990 میں اللہ کو پیارے ہو گئے. بار بار انہوں نے فرمایا قرآن میں پڑھا اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اب مجھے ایک فکر شروع ہوئی اللہ چاہتے کسے وہ بھی تو معلوم ہو. تو میں اس نیت سے 3 مرتبہ قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھا. صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو وہ کسے چاہتے ہیں، وہ کسے چاہتے ہیں کا سوال ذہن میں رکھ کر قرآن پاک کو شروع سے آخر تک 3 بار پڑھا. تو پارے 25 میں مجھے آیت مل گئی اللہ کسے دینا چاہتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ یشاء ویہدی الیہ من ینیب. 2 جماعت کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے نوازتے ہیں. ایک کا ذکر ہم نے موقع دیا. یہ اسے ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف اپنے پورا مسئلے کو اپنے اللہ کے پاس لیتا ہے، اسے اللہ ہدایت دیتا ہے.
جو بندوں کی طرف جاتا ہے، حدیث میں ہے جو بندے کی طرف اپنی حاجت کو لے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوالے کر دیتا ہے، حدیث میں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں تمہارا چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم مجھ سے مانگو۔ یہ ہے اللہ سے رجوع کرنے کا مطلب۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، پٹی ٹوٹی ہوئی تو پیسہ جیب میں ہے تو گاؤں کو بڑے مکان دکان نکلے نہیں، پٹی ٹوٹی تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، ہدایت مل گئی۔ اب یا اللہ مجھے چپل دلا دے، جیب میں پیسہ ہے لیکن مانگے، اب اس کے بعد چپل کی دکان دیکھے، یہ ہے ہدایت، یہ ہے ہدایت۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو جائے سے جیب بھرتا ہے، سب سے پہلے اللہ کو دودھ، جیب میں کچھ آیا تو اللہ کو دودھ، یہ اللہ تعالیٰ بتا دیے یہ تو ہم نے آزمائش کے لیے لوگوں کو دے رکھا ہے، ورنہ دنیا کا مل جانا اللہ کے ہاں محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ کی بتائی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔